آپ پر حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی غلام تھا، اور یہ وہ غلام تھا کہ جس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ امیر المومنین نے یہ قانون بنایا تھا کہ مدینہ کی حدود کے اندر کافر داخل نہیں ہو سکتا، غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ اور اس مجوسی کے بارے میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست پیش کی تھی امیر المومنین سے کہ ابو لولو فیروز کو مدینہ میں آ کے کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ وجہ یہ بتلائی کہ ابو لولو فیروز بہت سے فنون سے واقف ہے، بہت سے فنون جانتا ہے۔ امیر المومنین نے اجازت دے دی، مدینہ میں آ کے کام کرنے لگا۔ کچھ دن ہی بعد ابو لولو فیروز ایک فریادی بن کر امیر المومنین کے پاس پہنچا، عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین، میرا آقا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو غلام ہوا کرتے تھے وہ سارا دن اپنا کام کرتے اور اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ اپنے آقاؤں کو دیا کرتے تھے جن کی وہ غلامی میں ہوا کرتے تھے۔ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 درہم ٹیکس وصول کیا تھا ایک دن کا یومیہ۔ تو اس پر ابو لولو فیروز نے شکایت کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون کون سے کام جانتا ہے، کیونکہ پہلے سنا تھا کہ یہ بہت سے فنون میں مہارت رکھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو ابو لولو فیروز نے بتایا کہ میں یہ کام بھی جانتا ہوں، میں وہ کام بھی جانتا ہوں، میں فلاں کام میں بھی مہارت رکھتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے ابو لولو فیروز، تیرے لیے جتنے تو کام جانتا ہے یہ 2 درہم کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اسی بات پر ابو لولو فیروز غضبناک ہوا اور غصے میں آیا تھا، اور اسی دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست کر دی کہ اے ابو لولو فیروز، میرے لیے تو ایک ایسی چکی بنا کے دے کہ جو ہوا پہ چلتی ہو اور آٹا بھی پیستی ہو۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا اسی غصے کی حالت میں کہ ہاں عمر، میں تیرے لیے ایک ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے خنجر کا سوال کیا تھا، مجھے خنجر بنا کے دو، تو اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ ہاں عمر، میں تیرے لیے ایک ایسا خنجر بنا کے دوں گا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ جو اس وقت مجلس میں بیٹھے تھے ان سے کہا کہ صحابہ، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے لیے ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس پر اس کو گرفتار نہیں کروایا، کیونکہ ایک طرف توکل تھا، اور توکل کا یہ عالم تھا کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری طرف آپ کی فراست کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس مجوسی کے ایک جملے کی بات کو پالا کہ وہ مجھے قتل کی دھمکی دے گے۔ اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ اسلامی نظام میں انسان کی آزادی کا جو پہلو وہ نمایاں ہو رہا تھا، وہ ابھر رہا تھا، اس لیے آپ نے کوئی قید نہیں لگائی، کسی طرح سے گرفتاری کا حکم نہیں دیا، شہر بدر نہیں کیا، وہ وہی موجود رہا۔ کیوں؟ کہ ابھی تک کوئی جرم ثابت ہو۔ تو 26 ذو الحجہ کے دن فجر کی نماز میں آپ پر قاتلانہ جو حملہ ہوا، ابو لولو فیروز صف اول میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے آگے مصلی پر گئے، قرات شروع تھی کہ ابو لولو فیروز صف سے نکلا اور جا کے حضرت عمر پر خنجر کے ساتھ، وہ خنجر جو 2 دھاری تھا دونوں طرف سے، اس خنجر کے ساتھ اس نے جا کے حضرت عمر پر 6 حملے تہ بتہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر پڑے. آپ کے پیچھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آ کے فجر کی نماز کو مختصر ترین صورتوں کے ساتھ مکمل کی. اور یہ نماز اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی. جیسے کہ میں نے ابھی یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام مملکت یا نظام حکومت کے اندر جو مرکزی حیثیت اور مقام رکھنے والی شخصیت تھی وہ حضرت عمر کی تھی. اسی طرح اسلام کے نظام میں نماز، صلاۃ یہ مرکزی حیثیت اور مقام رکھتی تھی. یہی وجہ تھی کہ نماز کو اسی طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ جاری رکھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آ کے نماز کو مکمل کیا. صحابہ کرام صفوں میں کھڑے اور اس ظالم ابو لولو فیروز نے پھر نکلنا چاہا وہاں سے، تو صحابہ کرام کأنہم بنیان مرصوص کی تفسیر بن کے کھڑے ہو گئے. ابو لولو فیروز نکل نہ سکا. اس نے پوری کوشش کی اور لکھا ہے کہ 13 آدمیوں پر اس نے پھر وار کیے، حملے کیے خنجر کے ساتھ، جن میں سے 6 سے 7 صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے. صرف حضرت عمر کی شہادت نہیں. پھر ایک عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنا کمبل یا موٹی کوئی چادر تھی وہ اس اوپر ڈال کر اس کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور پھر ابو لولو فیروز نے فوراً ہی خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا. نماز کے بعد جب حضرت عمر کو ذرا فاقہ ہوا، ہوش آیا، آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھ پہ کس نے وار کیا ہے، کس نے حملہ کیا ہے. آپ کو بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے، آپ پر اس نے حملہ کیا. تو اس بات پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان ہے. اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ فتنہ جو 10-12 برس بعد شروع ہونے والا اس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش ہے. حضرت عثمان غنی کے قاتلین کون تھے؟ لوگوں مسلمان تھے، نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، جنہوں نے کلمہ شہادت کو اپنے لیے ڈھال بنایا. اسی لیے تو وہاں سے بہت بڑا فتنہ شروع ہوا، فتنے کا آغاز بھی وہاں سے. اسی وجہ سے حضرت عمر نے اس بات پر شکر ادا کیا اللہ کا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان ہے. اگر قاتل آج بھی مسلمان ہوتا تو وہی فتنہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر شروع فرمائے کہ وہ یہیں سے شروع ہوتا. اس پر شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان ہے. اور پھر آپ 3 سے 4 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا.